والدہ گرامی ہیں، گھر میں مرغیاں ہیں، وہاں ان کو دانہ خود بھی ڈال سکتی تھی، سوچنا ہے. لیکن والدہ گرامی آئی جہاں وہ حدیث پڑھا رہے ہیں اور کہتی اٹھو میری مرغیوں کو دانہ ڈالو. کہا میرے بیٹو، ماں کی بات ماننا واجب ہے اور حدیث پڑھانا یہ نفل ہے. آپ یہاں ہی رکو، میں پہلے اپنی ماں کی یہ بات مان کے پوری کر کے پھر میں آگے حدیث پڑھوں. کیا آج ہو سکتا ہے؟ حی و ابن شریح نام ہے ایک. بندار محدث کو کون نہیں جانتا؟ ماں سے اجازت طلب کی کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں فلاں محدث سے. کہا بیٹا ایک بات کہوں، کس لیے پڑھنا چاہتے ہو؟ اگر تو اللہ کی رضا چاہتے ہو نیت خالص کر لو، جو قریب علماء ہیں ان سے پڑھ لو، اللہ برکت دے دے گا. اور ماں کی بھی خدمت کر لو، میں بھی ٹھیک نہیں ہوں. بندار محدث نے ماں کی بات مانی، پڑھنا شروع کیا. یہ کیسا وقت آیا، بندار محدث جن محدثین سے پڑھنا چاہتے تھے وہ بندار محدث سے ادب سیکھنے کے لیے آ گئے. کہا یہ میری ماں کی دعا ہے کہ بیٹا نیت خالص کر لو، برکت تو علم اللہ ذوالجلال نے دینی. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تیسرا مظہر یہ ہے، والدین کے آرام کا خیال کرنا، ان کے اوقات کا خیال کرنا. آج تعجب ہے، ہر بیٹے کا وقت تو اپنا خاص ہے، والدین کا کوئی وقت نہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 2333، اور یہ روایت میں کہوں گا نوجوانوں کو کہ ایک مرتبہ زندگی میں ضرور پڑھیں، اس میں بہت سارے سبق ہیں. بینما ثلاثۃ نفر یمشون، 3 لوگ جا رہے تھے، اخذهم المطر، بارش آ گئی، فآووا الى غار فی جبل، تینوں نے دوڑ لگائی اور ایک غار میں آ گئے. فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل، ایک پتھر اوپر سے گرا، لڑکتا ہوا غار کے منہ پہ آ کے گرا اور غار بند ہو گیا. فانطبقت علیہ، آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ غار بند ہو جائے اور پتھر بھی اتنا بھاری بھرکم ہے کہ اس کو کوئی اٹھا نہ سکے، وہ زندگی کی رمق باقی بچی ہوگی ان کے لیے. قال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ. یہ پہلا سبق ہے اس حدیث کا، میں جس کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو تھوڑی سی حرکت دینا چاہوں. ایک دوسرے کو کہنے لگے وہ عمل دیکھو جو آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا. آج میں اور آپ کہتے ہیں نا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نے روزے رکھے، ہم نے نیکیاں کی، کہیں موت و حیات کی کشمکش میں آپ چلے جائیں گے تو پھر سوچئے گا کہ کون سا عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہے، پھر غور کیجئے گا کہ کون سی چیز یاد آتی ہے. فادعوا اللہ بها لعلہ یفرجها عنکم، وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کرو کہ یا اللہ سے تیری رضا کے لیے کام کیا، ہمیں آزادی دے دے. تینوں آدمیوں نے جو عمل اللہ ذو الجلال کے سامنے پیش کیا اس کی تفصیل کیا ہے؟ ان میں سے ایک شخص وہ تھا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ ایک شخص میرا پارٹنر تھا، جب حساب کیا تو میں نے اسے پیسے دینا چاہے، کام کرنے والا تھا، میں نے اسے اجرت دینا چاہی، وہ ناراض ہو گیا، وہ چلا گیا. وہ تو چلا گیا لیکن میں نے اس کے حق میں کوئی کمی نہیں کی، اسی کی اجرت سے جانور خریدے، کرتے 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 ایک ریوڑ بن گیا. اے اللہ، ایک دن وہ آیا کہتا ہے میری اجرت دو. میں نے کہا یہ ریوڑ لے. اس نے کہا نہیں مجھے میری اجرت چاہیے. کہا یہ تیری اجرت کا ریوڑ ہے، اس میں میرا کوئی نہیں ہے. اللہ میں نے پورا ریوڑ دے دیا اسے.
اگر تیری رضا کے لیے دیا ہے تو اے اللہ یہ پتھر پیچھے ہٹا دے، تھوڑا سا پتھر پیچھے ہٹ۔ دوسرا کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک دن گناہ کرنے کے بالکل قریب تھا، پیسے بھی دے دیے، لیکن اے اللہ جب آگے سے مجھے یہ بات سننے کو ملی کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ کام نہ کرو، اللہ میں نے تیرے خوف سے وہ برائی نہیں کی، پیسے بھی چھوڑ دیے، اللہ اگر تیری رضا کے لیے تو اس سے ڈرتے ہوئے میں نے یہ کیا ہے تو آج ہمیں آزادی دے دے، پتھر اور ہٹے۔ تیسرا شخص کہتا ہے اللہم انہ کان لی والدان شیخان کبیران ولی صبیۃ صغار، اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے والدین، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ارعى علیہم، میں ان کی نگرانی کرتا، فاذا رحت علیہم حلبت، میں جب جاتا تو دودھ دھو کے لاتا، فبدأت بوالدی اسقیہما قبل بنی، اے اللہ جب بھی میں دودھ لے کے آتا تو سب سے پہلے والدین کو پلاتا، بچوں کو نہیں پلاتا۔ وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا نَامًا، اللہ میں کسی وجہ سے ایک دن لیٹ ہو گیا، جب میں واپس آیا فَوَجَدْتُهُمَا نَامًا وَفِي رِوَایَةٍ نَامَيْنِ، میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں، کرہت ان اوقظہما من نومہما، اللہ میں نے ان کو اٹھانا پسند نہیں کیا، اور میں نے یہ بھی پسند نہیں کیا وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصَّبِيَّ، کہ چلو والدین سو گئے ہیں تو بچوں کو پہلے پلا دو، وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيْ، اور میرے بچے لپٹ رہے تھے میری ٹانگوں کے ساتھ کہ ہمیں دودھ ملے، بچے، حتی طلع الفجر، اللہ فجر ہو گئی، میں نے بچوں کو نہیں پلایا، پہلے والدین کو پلایا۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، اللہ اگر تو جانتا ہے تیری رضا کے لیے میں نے ایسا کیا تو میرے مالک ہمیں آزادی دے دے۔ اللہ جلال نے پتھر کو ہٹایا اور وہ تینوں آزاد۔ یہاں میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جو نوجوان نسل، نیو جنریشن، والدین کو مصیبت سمجھتے ہیں، انہیں یقین کر لینا چاہیے کہ دنیا کی مصیبتوں کو دور کرنے کا سب سے آسان اور سب سے خوبصورت ٹول ہے تو وہ والدین ہیں، ان سے دعائیں لو، ان کی خدمت کرو، ان کے آرام کا خیال کرو، دنیا کی ہر مصیبت اللہ ذوالجلال دور فرمائے۔ ام مسعر بن کدام اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہیں، یا مسعر، او مسعر بیٹے، نعم یا اماں، جی ہاں میری ماں، میں حاضر ہوں، پانی لے کے آؤ۔ بیٹا پانی پیالے میں ڈالتا ہے، جلدی سے لے کے آتا ہے، فقام فجاءها به، پانی لے کے آیا، وقد نامت، اور آنے سے پہلے والدہ سو چکی، وکرہ ان یذهب، پیالہ لے کے کھڑے ہیں، نہ اٹھا رہے ہیں کہ آرام میں خرابی آئے، نہ جا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے پانی طلب کیا اور میں نہ ہوا تو کیا بنے گا۔ فلم یزل قائما، پیالہ ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے رہے، والاناء معه حتى اصبح، صبح ہوگی اور بیٹا نہ سویا ہے اور نہ ہی اپنی والدہ گرامی کو بیدار کیا ہے کہ ان کی آرام میں خلل نہ آ جائے۔ آج یہ لوگ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ کیا ہو سکتا ہے کہ آج کوئی ماں یا باپ کوئی کام کہے اور پھر بیٹا فوراً لے آئے؟ بلکہ آج کل تو نئی فقہ آ گئی، باپ اور ماں کہہ دے کہ بیٹا کچھ چیز لے آؤ، وہ کہتے ہیں ابا جان میں آپ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا، میں اٹھ کے جاؤں گا تو دور ہو جاؤں گا نا، میں آپ سے دور نہیں ہو سکتا۔ یہ فقہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت ایسے کی تھی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک چوتھا مظہر بھی ہے، کبھی اپنے باپ کو اس کے نام سے نہ پکارو، جب بھی چلو کبھی باپ کے آگے نہ چلو۔ ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، ادب المفرد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو لوگوں کو دیکھا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو کہا ما ھذا منک، یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ فقال ابی، یہ میرے والد گرامی ہیں۔ قال لا تسمه باسمه ولا تمشي امامه ولا تجلس قبله، 3 ادب۔ اگر یہ تمہارے باپ ہیں تو یاد رکھنا کبھی باپ کے نام سے نہ ان کو پکارنا، کبھی چلتے چلتے آگے نہ چلنا، بیٹھنا ہو تو پہلے باپ کو بیٹھنے دینا، پہلے تم نے نہیں بیٹھنا۔ لیکن آج یہ تینوں چیزیں مفقود ہیں۔ طاؤس ابن کیسان بیان کرتے ہیں من السنہ ان یوقر 4، سنت یہ ہے کہ 4 لوگوں کا اکرام، توقیر، تبجیل اور احترام ضروری ہے۔ العالم، علم والے کا، ذو الشیبہ، جس کے بال سفید ہو جائیں، والسلطان، بادشاہ، والوالد، اور انسان کا باپ۔ اور طاؤس ابن کیسان ہی کہتے ہیں ان من الجفاء ان يدعو الرجل والدہ باسمہ، کسی شخص کی جفا یہ ہے، یہ زیادتی بھی ہے، ظلم بھی ہو جائے گا، بدتمیزی بھی کہلائے گی کہ کوئی شخص اپنے والد محترم کو اس کے نام سے پکارے۔ طلق ابن حبیب بڑے زاہد اور عبادت گزار لوگوں میں سے تھے۔ وَكَانَ يُقَبِّلُ رَأْسَ أُمِّهِ، اپنی والدہ کے سر کو بوسہ دیتے۔ وَكَانَ لَا يَمْشِي فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتٍ وَهِيَ تَحْتَهُ، اگر صحن میں والدہ گرامی بیٹھی ہوتی تو کبھی چھت پہ نہ چڑھتے، اجلالا لها، کہتے میری والدہ بیٹھی ہوئی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے پوچھا گیا کیف کان برہ، کیسے یہ نیکی کرتے تھے؟ قال ما مشى معي نهارا قط الا كان خلفي، اس قدر ادب تھا کہ دن کو چلتے تو باپ کے پیچھے چلتے، ولا ليلا الا كان امامي، رات کو میرے ساتھ چلتے تو آگے چلتے کہ کوئی نقصان ہو تو باپ کا نہ ہو، میں آگے ہوں۔ ولا رقي على سطح انا تحته، جب میں صحن میں بیٹھا ہوتا تو کبھی چھت پہ نہیں چڑھتے۔ اگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کو یہ ادب سکھاتے ہیں تو آج مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو یہ کیوں نہیں ادب آئے؟ دن کو چلو تو باپ کے پیچھے چلو، رات کو چلو تو آگے چلو، اور اس سے پہلے کبھی نہ بیٹھو۔ سلف صالحین کا، صحابہ کرام کا یہ رویہ تھا جو آج ختم ہو گیا۔ جو انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، جب بیٹھے ہوتے تو کوئی بھی صحابی ہاتھ کھانے کی طرف بڑھاتا ہی نہیں تھا، حتی یضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الشریف، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کھانے میں نہ ڈال دیتے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہاتھ اٹھا ہی لے۔ والدین جب کھانا کھا رہے ہوں ساتھ تو وہاں جان نہیں نکل جاتی، کچھ وقت انتظار کرنے سے پہلے وہ شروع کریں گے تو تب ہم شروع کریں گے۔ بلکہ سلف یہ کہتے کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا ہاتھ کسی ایسی چیز کی طرف نہ اٹھ جائے جو میرے والد یا والدہ چاہ رہی ہیں،
اور میں اس چیز کو نہ لے لوں. اور آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے، سعید بن مسیب کہا کرتے تھے کہ اگر عشاء کا کھانا والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا جائے، اسے خوش کر دیا جائے، یہ 7 نفلی حجوں سے زیادہ بہتر ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک 5واں مظہر بھی ہے. جب بھی ان کے پاس جاؤ سلام کہو، جب وہاں سے جانے لگو تب بھی سلام کہو. ابو مرہ جو سید ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، وہ کہتے ہیں انہ رکب مع ابی ہریرہ الى ارضه بالعقیق، عقیق کی طرف میں سیدنا ابو ہریرہ کے ساتھ نکلا. فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته، جو ہی پہنچے تو والدہ گرامی کا گھر آ گیا. کہتے علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امتا، اے میری ماں آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتوں کی برکھا برسے اور آپ پر اللہ جلال برکتوں کا نزول فرمائے. تو ماں نے کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی رحمتیں برسے، آپ کو بھی برکتیں نصیب ہوں. تو سیدنا ابو ہریرہ کہنے لگے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اور میری ماں اللہ ذوالجلال تجھ پہ رحمتوں کی برکھا برسائے، کس طرح تو نے میری اچھی تربیت کی. ماں جواب دیتی وانت فجزاک اللہ خیرا ورضی عنک کما بررتنی کبیرا، اور میرے بیٹے اللہ تجھے بھی جزائے خیر عطا فرمائے، تجھ سے راضی ہو جائے، تم نے بڑھاپے میں مجھے یاد رکھا. رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، یہ الفاظ یاد کرنے چاہیے جوانوں. میں صرف اس نظریے سے دہرانا چاہوں گا، کاش جب گھر جاؤ تو یہ دعا اپنی والدہ کو دیتے نظر آؤ. رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، باپ سے کہیے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اور والدین کو یہ کہنا چاہیے رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر حریص تھے اس بات پہ کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ میری اور میری والدہ کی محبت ہر مومن کے دل میں پیدا ہو، اور میرے دل اور میری والدہ کے دل میں تمام مومنوں کی محبت پیدا ہو جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے فما خلق مؤمن الا احبنی، کوئی بھی ایسا مومن نہیں ہے دنیا میں یسمع بی، جو میرے بارے میں سنے گا اس کے دل میں محبت ضرور پیدا ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ابو ہریرہ سے کہا دعا تم کرو آمین میں کہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی. حیرانگی کی بات ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، یہ 5473 حدیثوں کے حافظ. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور میں بھی مدینے کے گورنر اور والی بنائے گئے، قاضی بنائے گئے، اور سب سے زیادہ صحبت اگر نصیب ہوئی اللہ کے رسول کی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور ساتھ دعا کر دی اللہ کے رسول نے کہ کوئی مومن جو روئے زمین پہ ہوگا اس کے دل میں سیدنا ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کی محبت ضرور ہوگی. آج دنیا کی کوئی مسجد دکھائیے، کوئی مدرسہ دکھائیے، کوئی مرکز دکھائیے جہاں سیدنا ابو ہریرہ کا نام نہ بولا جائے. لیکن ہے کچھ بد نصیب جو یہ کہہ کے بات کو ترک کر دیتے ہیں کہ ہے تو یہ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت، لیکن ہم نہیں مان سکتے. کیوں نہیں مان سکتے؟ روایت بھی بخاری کی ہے، چونکہ یہ قیاس کے خلاف ہے. چونکہ سیدنا ابو ہریرہ نعوذ باللہ من ذالک وہ غیر فقیہ تھے، وہ فقیہ نہیں تھے. ان مسکینوں سے پوچھا جائے، علم و معرفت کے مسکینوں، تمہاری قسمت میں جب قرآن و سنت کی محبت نہیں تو تم نے یہی کچھ ہی کرنا تھا.
تم بھی کہتے ہو، تمہارے وڈیرے بھی کہتے دنیا سے چلے گئے، ہم تو عبداللہ بن مسعود کی بات مانتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ما حدثکم ابن مسعود فصدقوه، عبداللہ بن مسعود کی بات جب آئے